حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسدالدین اویسی نے زومیٹو سویگی فوڈ ڈیلیوری بوائز کو حراست میں لینے یا ان کی گاڑیوں کو ضبط کرنے پر حکومت تلنگانہ کی جیو کاپی جس میں فوڈ ڈیلیوری کی اجازت دی گئی ہے اس کے حوالے سے کہا کہ جیو انہیں اجازت دیتا ہے پھر کیوں انہیں حراست میں لیا جا رہا۔ بیرسٹر اویسی نے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری طور پر اپنی گاڑیوں کے ساتھ رہا کیا جانا چاہیے اور چیف سیکرٹری سومیش کمار IAS سے بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ٹویٹ کے ذریعے وضاحت طلب کی۔ اویسی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، تلنگانہ لاک ڈاؤن جیو واضح طور پر کہتا ہے کہ کھانے کی ترسیل کی اجازت ہے۔ اس وقت ترسیل کے اہلکاروں کو کیوں حراست میں لیا جا رہا؟ انہیں اپنی گاڑیوں سمیت فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ یہ غریب نوجوان ہیں جو اپنی گزاری کی کوشش کر رہے۔ انہوں نے ٹویٹ کے دوسرے حصے میں چیف سیکرٹری سومیش کمار سے سوال کیا کہ اگر حکومت نے خوراک کی فراہمی کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو براہ کرم جیو میں ترمیم کریں۔ جب تک اس طرح کی ترمیم نہیں کی جاتی کھانے کی فراہمی کے اہلکاروں کو نہیں روکا جانا چاہیے۔ جس کے بعد تمام مقامات پر پکڑے گئے سویگی ڈیلیوری بوائز اور زومیٹو ڈیلیوری بوائز کو رہا کر دیا گیا اور ان کی گاڑیوں کو بھی ریلیز کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے DGP مہندر ریڈی نے عہدیداروں کو لاک ڈاؤن کے دوران ای کامرس اور فوڈ ڈیلیوری خدمات کی نقل و حرکت پر پابندی نہ لگانے کا حکم دیا۔ واضح ہے کہ ہفتے کے روز پولیس نے کھانے کی ترسیل اور ای کامرس کی ترسیل کے لڑکوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائیاں کی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی اطلاع کے پولیس کارروائیوں کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے DGP مہندر ریڈی نے ای کامرس اور فوڈ ڈیلیوری خدمات کی اجازت دینے کے احکامات جاری کیے۔ DGP مہندر ریڈی نے ٹویٹ کیا کہ پولیس کے 3 کمشنروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس کے بعد متعدد درخواستوں پر سماعت کی جن میں اشیاء خود و نوش کی فراہمی سمیت ضروری خدمات میں خلل پڑا ہے۔ سخت لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ حیدرآباد کی گاندھی اسپتال میں زیر علاج محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی بلیک فنگس کی وجہ سے موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت 46 سالہ وینکٹ ریڈی متوطن موضع الاکنا کی حیثیت سے کی گئی۔ حال ہی میں وہ کورونا سے روبہ صحت ہوا تھا جس کے بعد امراض چشم کی شکایت پر مقامی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز نے اس کے بلیک فنگس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی تھی۔ طبیعت بگڑ جانے پر اسے گاندھی اسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر ریاست بھر میں لاک ڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل آوری کی جا رہی۔ حیدرآباد کے علاوہ اضلاع میں بھی پولیس کی جانب سے چیک پوائنٹس قائم کرتے ہوئے گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی اور گاڑی سواروں سے گھروں سے باہر نکلنے کی وجہ دریافت کی جا رہی۔ پاس اور اجازت کے بغیر غیر ضروری طور پر باہر نکلنے والوں کی گاڑیاں ضبط کی جا رہی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے پنجاگٹا، بنجارہ ہلز، بیگم پیٹ کے علاوہ دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور کئی مقامات پر قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کی گاڑیاں ضبط کی۔ اسی طرح کمشنر پولیس سائبرآباد، کمشنر پولیس راچاکنڈا نے بھی لاک ڈاؤن کے دوران پولیس بندوبست کا جائزہ لیا۔ صبح 10 بجے راحت کے اوقات کے ختم ہوتے ہی پولیس کی جانب سے بیریگیڈز لگا کر گاڑی سواروں کو روک دیا گیا جس کی وجہ سے شہر کی کئی سڑکوں پر گاڑی سواروں کی لمبی قطاریں چیک پوائنٹس کے پاس دیکھی گئی۔ واضح ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے DGP تمام اضلاع کی کلیکٹرز اور پولیس افسران کو ہدایت دی تھی کہ وہ لاک ڈاؤن سے متعلق رہنمائانہ خطوط اور پابندیوں پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے ریاست کو ہونے والے بھاری ریونیو خسارے کی پرواہ کیے بغیر عوامی صحت کے تحفظ کے پیش نظر ریاست میں لاک ڈاؤن کو نافذ کیا۔ چیف منسٹر کی ہدایت کے بعد کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے ایک آڈیو پیغام ٹویٹر کے ذریعے بھی پوسٹ کرتے ہوئے وارننگ دی تھی اور 22 مئی سے ہی لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کی بھی انہوں نے ہدایت دی تھی اور غیر ضروری باہر نکلنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے ان کی گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا۔ ریاست میں 1 جون سے راشن شاپ ڈیلرز ہڑتال کا آغاز کر دیں گے اور راشن کی دکانات سے چاول سربراہی کی اسکیم کو بند کر دیا جائے گا۔ تلنگانہ راشن ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بتایا کہ اگر حکومت ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو 1 جون سے راشن کی دکانات نہیں کھولی جائیں گی۔ ایسوسی ایشن ذمہ داروں نے بتایا کہ کورونا کے سبب فوت ڈیلرز کو 25 لاکھ روپے ایکس گریشیا کے علاوہ بقایا جات کی ادائیگی، ڈیلرز کے لیے انشورنس پالیسی اور کمیشن میں اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا، لیکن حکومت سے کوئی
कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना मुतालबात पर गौर का तहख्खुद किया गया। डीलर्स ने बताया कि साल गुज़िश्ता कोरोना लॉकडाउन के दौरान अब भी डीलर्स अवाम में मुफ्त चावल की तकसीम की स्कीम पर अमल को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया और इस दौरान कई राशन शॉप डीलर्स की मौत वाक़ई हुई, लेकिन हुकूमत से उनकी मदद के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। डीलर्स ने बताया कि तेलंगाना में हुकूमत 1 जून से कबल उनके मुतालबात को कबूल करके उन पर अमलावरी का ऐलान नहीं करती है तो बादजा फरोशी के दुकानात खोली नहीं जाएंगी और मुकम्मल हड़ताल करते हुए चावल की तकसीम रोक दी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।